یہ بتاؤ کہ کیس مارشلہ میں بھیج دوں یا اپنے پاس رکھوں؟ ذرا سوچ سمجھ کے جواب دو سر. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا عثمان بیگ. آج پاکستان فلم، ٹی وی اور سٹیج کے نامور اداکار جمیل فخری کی برسی منائی جا رہی ہے. جمیل فخری 16 دسمبر 1944 کو پیدا ہوئے. آپ نے لاتعداد ٹی وی ڈراموں، سٹیج ڈراموں اور فلموں میں کام کیا. آپ کے چند مشہور ڈراموں کے نام: ایک محبت، 100 افسانے، سچی کہانیاں، عشق مسافر، تم ہو زندگی، چلتی کا نام، گاڑی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. پی ٹی وی کی سیریز اندھیرا اجالا میں آپ کا نبھایا ہوا انسپیکٹر کے کردار نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. آپ کی فنی خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا. لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے جمیل فخری 9 جون 2011 کو لاہور میں انتقال کر گئے. آپ کو میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. آپ کے جوان بیٹے علی ایاز فخری کو 11 مئی 2009 میں امریکہ میں قتل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان اور غمگین رہنے لگے. جمیل فخری صاحب کی شخصیت اور فن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پی ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر ڈائریکٹر سید محسن جعفر اور سینئر ٹی وی آرٹسٹ اورنگزیب لگاری ہوں گے. آئیے اور ان سے جانتے ہیں جمیل فخری کی شخصیت اور فن کے بارے میں. السلام علیکم. جمیل فخری پی ٹی وی کے ان آرٹسٹوں میں سے تھے جنہوں نے بہت پہلے تقریباً 60s میں اپنے کام کا آغاز کیا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میری ان سے اس حوالے سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً لیٹ 60s میں اور پی ٹی وی لاہور بننے کے تقریباً کوئی تھوڑے عرصے کے بعد وہ یہاں پہ، جس زمانے میں یہاں پہ لائیو ڈرامے ہوتے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ ایکٹنگ کا آغاز کر دیا تھا. بیسکلی بائی پروفیشن بہت سارے اور آرٹسٹوں کی طرح جمیل فخری کا تعلق بھی بینک سے تھا. ان سے پہلے کوی خان، عاصم بخاری اور بہت سارے جو تھے ٹی وی آرٹسٹ وہ تھے جن کا تعلق بینکنگ سیکٹر سے تھا اور وہ بعد میں ایکٹنگ میں آ گئے. اور جمیل فخری جو تھے وہ نیشنل بینک میں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹی وی کے جو پی ٹی وی کے چیکس بہت کم ہوتے تھے تو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے اور وہ اپنا وہ اس حوالے سے ایک ان کا وہ تھا. انہوں نے بہت کام کیا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ اندھیرا اجالا کے بعد کہ وہ کامیڈی ایکٹنگ کی ان کی، کیونکہ اندھیرا اجالا میں ان کا رول تھا وہ گو کہ ایک پولیس انسپیکٹر کا تھا، بٹ وہ ایک لائٹر ٹون میں تھا جس کے مختلف شیڈز بھی تھے. بعض جگہ وہ بڑے سخت بھی ہوتے تھے، بعض جگہ ان کو بڑا ظالم بھی دکھایا ہے، بعض جگہ وہ پازیٹیو بھی ہوتے تھے، بعض جگہ نیگیٹو بھی. تو ان کے کریکٹر میں بہت زیادہ شیڈز تھے جو کہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. اور ان کا جو سٹائل، پھر یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اندھیرا اجالا اپنے عروج پہ تھا تو ان کو پنجاب پولیس کی طرف سے آفر بھی ہوئی تھی کہ آپ انسپیکٹر بن جائیں، مگر ظاہر بات ہے کہ وہ بینک میں تھے اور اچھی ان کی پے تھی، پھر ٹی وی سے بھی اچھا کماتے تھے، پھر انہوں نے تھیٹر بھی شروع کر دیا تھا. تو ان کے پاس بہت سارے کمائی کے ان کے پاس ذرائع تھے. تو وہ ان کو کوئی پولیس کی نوکری کی ضرورت نہیں تھی، تو اس کو وہ ایز اے صرف ایک اپنا ایک کریڈیبلٹی کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ جی یہ، اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ اندھیرا اجالا ایک ایسا ہمارا ٹرینڈ سیٹنگ قسم کا ایک ڈرامہ سیریز تھی. سیریل اور سیریز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سیریل میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے اور ہر ایپیسوڈ میں اس کہانی کا تسلسل بیان ہوتا ہے، جبکہ سیریز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں ایک نئی کہانی ہوتی ہے. اور یہ سیریز اس حوالے سے سیریز کم سیریل تھا کہ اس میں بعض اسٹاک کریکٹر تھے جس میں کوی خان، عرفان خوسٹ اور جمیل فخری اور اس طرح کے چند عابد بٹ صاحب تھے جو کہ ان کا کریکٹر ایک تھانے کے حوالے سے ایک ہی تھا، پھر مگر کہانی ہر دفعہ نہیں ہوتی تھی. اس کے علاوہ اپنا جمیل فخری صاحب نے ڈرامہ سیریل دن میں بڑا ایک ان کا کردار جو تھا وہ بڑا مزے کا تھا. مجھے ان کا ایک اور ڈرامہ یاد آ رہا ہے جو کہ شوکت زین صاحب نے کیا تھا کہ جس میں ان کا کردار تھوڑا نیگیٹو قسم کا تھا. تو بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. مجھے بھی اتفاق ہوا کہ میرے ساتھ بھی جمیل فخری صاحب نے یہاں پہ کچھ کام کیا ہے اور بڑی اچھی ان سے یادیں وابستہ ہیں. میرا ان سے تعلق پی ٹی وی سے پہلے جرنلزم کے دور کا بھی تھا کہ جب میں یہاں پہ اپنا بیٹ رپورٹر تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ میں ان کے بیٹے کی شادی میں، جس کا بعد میں امریکہ میں قتل ہو گیا تھا، اس میں بھی شرکت کی تھی. وہ شادی جہاں پہ وہ رہتے تھے قلعہ لچمن سنگھ راوی روڈ کے پاس، تو وہاں پہ ہوئی تھی اور بہت اس میں آرٹسٹ اور دن کی شادی تھی، مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے.
تو بڑا وہ خوش تھے. پھر ان کا بیٹا امریکہ چلا گیا. اس کی شادی غالباً یہ جمیل فخری صاحب کی بہن کے بیٹی سے ہوئی, اور مگر یہ کہ دونوں میں پھر بعد میں جا کے یہ شادی شاید چل نہ سکی, اور پھر بعد میں ان کا بیٹا غائب ہو گیا. یہ غالباً 2008-9 کی بات ہے. میرے پاس وہ آئے ایک دن, بڑے پریشان تھے, اور انہوں نے کہا کہ یار کوئی اطلاع نہیں آ رہی, کی کریے. تو مشورہ کیا. میرے کچھ اس زمانے میں تعلقات تھوڑے بہت کسی حوالے سے تھے, امریکن یہ جو کانسلیٹ ہے لاہور کا, تو میں نے ان کے وہاں پہ ان کو میں نے یہ ریکویسٹ کی, مگر کوئی اطلاع نہیں ملی. بعد میں جا کے کافی عرصے کے بعد, جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا, اور وہ بہت پریشان تھے. تو پھر وہی ہوا, اور ان کا بیٹا اس کی بعد میں ڈیڈ باڈی, جو کہ کافی عرصے سے بیچارہ کہیں کسی نے اس کو قتل کر دیا تھا, اور اس کی ملی. اس واقعے سے جمیل فخری صاحب بالکل ٹوٹ کے رہ گئے, اور ایسے ٹوٹے انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی موت اتنی خود پہ اس کا اثر ہوا کہ اس کے بعد وہ بمشکل کوئی 1-1.5 سال وہ جی پائے, اور اس دوران بھی وہ ہر وقت روتے رہتے. ظاہری بات ہے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے اس کے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ کیا ہو سکتا ہے, یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ کیفیت گزری ہو. تو پھر جمیل صاحب کے وہ کہہ بھی ختم ہو گئے, ورنہ وہ اتنے ہر وقت وہ ہنستے کھیلتے مسکراتے رہتے, لوگوں کو ہنساتے. ان کے مذاق بعض اوقات تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے کہ غیر شائستہ بھی ہو جاتے ہیں, مگر ان کی نیت بری نہیں ہوتی. ان کی جو بیسکلی یعنی کہ ان کی کوئی پیچھے کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہوتی, مگر وہ یعنی کہ لوگوں کو ہنسانا چاہتے تھے. اور میں نے ان کے بڑے ان کے جس کو ہم لاہوری زبان میں کہتے ہیں کہ لاہوری قسم کے ان کے مذاق بھی دیکھے ہیں. تو وہ بڑے ہی اپنا کیا کہتے ہیں پر مزاح انسان تھے, اور باغ و بہار تھے. اور یہ ان کی کمی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ محسوس رہے گی, کیونکہ ان جیسے آرٹسٹ بہت کم, اور ان کی آواز بہت اچھی تھی, ہر رول میں ڈھل جاتے تھے. تو اگر کسی کو کہا جائے ورسٹائل ایکٹر تو ہی واز ون آف دیم. انہوں نے تھیٹر بھی کیا, تھوڑی بہت فلمیں بھی کی, مگر ان کی پہچان پی ٹی وی ہی رہا. السلام علیکم. اورنگزیب لغاری حاضر خدمت ہے, اور آپ سے درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جمیل فخری مرحوم اللہ غری کی رحمت کرے, ہمارے بہت ہی پرانے اور اچھے ساتھی تھے. ہنستے مسکراتے کہہ لگاتے ہمارے ساتھ ان کی زندگی گزری, یکدم بس ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. آپ سب سے یہی استدعا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اللہ جوار رحمت میں ان کو جگہ دے. بہت پیارے ساتھی تھے, بہت پیار کرنے والے. جس سے بھی بات کریں ان کے بارے میں تو صرف ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے درمیان رہتے ہوئے چلی گئی. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. اور آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. یہی کر سکتے ہیں ہم اور آپ بھی. جزاک اللہ. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان مرزا عثمان بیگ, سید محسن جعفر اور اورنگزیب لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.